لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. شکر خدا کی آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فدا و سفر کی ہے. ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے، ہلے حوالے والوں کو یہ جا خطر کی ہے. طیبہ میں مر کے سیدھے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نظر کی ہے. سبحان اللہ بے شک. کیوں بادشاہ و خواب میں دیکھی کبھی وہ شے جو آج جھولیوں میں کدایا نظر کی ہے. لگوا ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں چولیاں، لگوا ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں چولیاں. کتنے مزے کی بھیڑ تیرے پاک کی ہے. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے آقا کے درباری دربار میں درود و سلام کی نظر پیش کیجیے. اللہم صل علی سیدنا محمد المعدن الجود والکرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. یہ ہم سب کے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کا موقع ہے. ہمارے درمیان سے عالی جناب سراج الدین صاحب زیارت حرمین شریفین کے لیے تشریف لے جائے ہیں. دعا کیجیے اللہ رب العزت ان کے سفر کو اپنی رحمتوں کے سائے میں مکمل فرمائے. اپنے گھر اور اپنے حبیب کے در کی زیارت سے مستفیض فرما کر اللہ پاک انہیں خیر سے ہمارے درمیان واپس فرمائے. وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، 2 بجنے والے ہیں. ربیع الاول شریف کے بعد ایک آدھ ہفتے تک ہدایت کی بڑی مصروفیت ہم لوگوں کے ساتھ رہتی ہے. کہیں آنا جانا بہت مشکل ہوتا ہے. کل ہم نے عزیز شہید حافظ مختار احمد صاحب سے معذرت کی کہ شاید میری شرکت نہ ہو سکے، مگر یہ صلاح کرتے رہے اور یہ ہمیشہ سے لگا رکھتے ہیں، محبت کرتے
محبت توجہ حقیقت کی پیش نظر بھی مجھے حیا آئی کہ میں کام کروں، اس لیے بہت مشکل سے آپ حضرات کے درمیان میں حاضر ہوا اور پھر فوراً میں زندگی واپس ہو جاؤں گا۔ انہیں کی فرمائش ہے کہ دو تین شعر شریف کے بھی پڑھ دیجیے، دو تین شعر پڑھ کر میں اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں۔ درود شریف پڑھیں۔ سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ ماسٹر علی حسین صاحب بھی رام چندر سے آ گئے ہیں اور پہلے لے کر آئے ہیں، اس کا مطلب دلی پہنچائے بغیر کے واپس نہیں جائیں گے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کیسی رشتے داری ہے، بہرحال اقوام کی وجہ سے پوری ہو گئی، اس لیے انہوں نے شرکت ضروری سمجھی۔ اللہ پاک اس مجلس کو اپنے کرم سے قبول فرمائے۔ ہمارے کسی زمانے میں نعت شریف یاد بھی کرتا تھا اور پڑھتا بھی تھا، مگر اب میری حالت یہ ہے، ہمارے گاؤں میں شبیر صاحب محرم کا جو تعزیہ نکلتا تھا تو وہ شعر پڑھتے تھے۔ ایک گاؤں کے آدمی نے شعر سنایا کہ ہم لوگوں کے گاؤں کی طرف سے وہ شعر سناتے تھے۔ وہاں کے محاورے میں ان کو خلیفہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے دادا عبدالحفیظ صاحب مرحوم بچپن سے ہی ہم لوگوں کو تعزیہ کے جلوس میں جانے سے روکتے تھے۔ جھنڈا لے کے دروازے پہ بیٹھ جاتے، کوئی نہیں جائے گا۔ بزرگوں سے سن رکھا ہوگا کہ تعزیہ جو ہے وہ شیعوں کی چیز ہے، سنت کی چیز نہیں ہے۔ تو کبھی بچپن میں ہم لوگ تعزیہ کے ساتھ گئے ہوئے ہیں، مگر دروازے سے جب گزرتا تھا تو دروازے سے دیکھتے تھے۔ شبیر صاحب جن کو لوگ شبراتی صاحب کہتے تھے، جو تعزیہ بنانے والے تھے، ان کا نام تھا منصور احمد۔ اسی سال ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں خیر رحمت فرمائے۔ ہمارے دروازے پہ تھوڑی اچھی خاصی جگہ ہے، تو جب تعزیہ وہاں سے گزر رہا تو تھوڑی دیر کے لیے تعزیہ ہمارا لاٹھی ڈنڈا کھیلتے، تو منظور احمد صاحب نے شبراتی صاحب سے کہا کہ چچا دو چار شعر سنائیے، ذرا سا مجلس گرم جمے، لوگوں کی ہمت بڑھے۔ تو شبراتی صاحب جن کا اصل نام شبیر تھا، انہوں نے کہا میں لوگ وہی دو تین شعر مجھے یاد ہے، یہاں سن لو چاہے وہاں سن لو، وہی دو تین شعر مجھے یاد ہے، یہاں سنا دے، وہاں چاہو وہاں سنا دے۔ وہی صورت حال ملی ہے۔ اب وہی پرانی نعتیں پڑھتا ہوں کہ انہیں نعتوں سے میرے دل کو لذت ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ ہمارا دادا دیہاتوں میں دیہاتی زبان بولی جاتی ہے، جیسے اردو کا لفظ ہے نہیں، سندری کے لوگ بولتے ہیں مٹھائی،
دعا نہ کرتا کہ رسول کو محی الدین بہت محبت اور کسی کی دعا سے سنتے اور سخت ناراض ہوتے اتنا اچھا کام ہے ہمارے گاؤں کا رسول کو محی الدین اور تم لوگ بہت بہت کہتے ہو اس کو سخت ناراض ہوتے اور بچپن میں جب ہم نے 1981 سے پڑھنا شروع کیا اپنے گھر کا سب سے بڑا لڑکا تھا ایک اور سب سے زیادہ بیٹا تھا ہمارے والد صاحب جو کہتے تھے ہمارے دادا بھلے سے ساری زمین بیت جائے مگر اس کو عالم ضرور بنانا پرواز کرنا زمین کی بھلے سے ساری زمین بیت جائے ضرور عالم بنانا بچپن میں بول نہیں پاتا بہت سارے بچے دیر سے بولتے تو میں چل پاتا تھا بول پاتا تھا 4 سال کی عمر تک نہ گھٹنوں میں پاتا سیکھ کے کھڑا ہوا نہ بول پاتا ہر بھیک مانگنے والے سارے سے ہماری دادی کہتی تھی ذرا سا اسے یہ دعا مانگیے بولے تو صحیح چلے گا نہیں تو دروازے پہ رہے گا چل نہ سکے گا دروازے پہ بیٹھا رہے گا مردوں کے کل میرا پوتا بولے گا تو اس لیے دعا مانگیے کہ تم بولنے دیں اور آج اللہ رب العزت ان کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے اور اتنا بولنے میں آتا ہے سننے والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ کب ختم کریں دیجیے ہمارے دادا کو دادی کو تمام خاندان کے مظلومین کو بڑی خیریت فرمائے انہیں جنت الفردوس میں جگہ فرمائے کوئی بھی جب مدینہ شریف جانے والے میرے سنپرک جو ہوتے ہیں معاشرت وغیرہ سے بات چیت ہوتی ہے میں ان کو میسج کرتا ہوں پڑھ کر ہمارے دادا دادی ہمارے نانا نانی ہماری نانی مدرسے پہنچ جاتی تھی کھانے پینے کا سامان لے کر کیونکہ ہماری والدہ اکلوتی اولاد نہ کوئی بیٹا نہ کوئی بیٹی ہمارے نانیال سے وہ مدرسہ تقریباً 15 کلومیٹر مگر وہ کھانے پینے کی چیزیں بنا کر پیدل وہاں سے پہنچ جاتی تھی کوئی کہتا روشنی پڑھا کیجیے خالی بیٹھے رہتے ہیں تو کروا کر پڑھا کیجیے ہوتا تو ناتی کو کیوں پڑھائیں میرا ناتی انشاءاللہ میرے لیے اللہ تعالیٰ کی حسن بنی نازل کرے اللہ رب العزت کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے جب بھی کوئی میرے سفر کا ہوتا ہے تو میسج کرتا ہوں کہ 11 بار اللہ اکبر شریف پڑھ کر میرے والدین میرے نانا نانی میرے دادا دادی میرے تمام رشتے داروں کے لیے سارے ثواب کر دیجیے گا مشکل سے 5 منٹ لگے گا لیکن اگر وہ 11 بار پڑھ دیں گے تو ہمارے دادا دادی کی روح کو 11 لاکھ اللہ کا ثواب ملے کہیے سبحان اللہ تو ہر جانے والے حاجی صاحب کو کچھ نظر دیجیے 100 200 50 500 جتنی لاکھ سے نظر دیجیے اور اسے جاری کیجیے کہ میرا سلام اب کر دیجیے گا اور 3 ہی بار صحیح جو اللہ اکبر پڑھ کے میرے خاندان کے لوگوں کو بخش دیجیے گا کیونکہ وہاں 3 بار اللہ اکبر پڑھنا تو 3 لاکھ اللہ اکبر پڑھنے کے برابر ہے کیا پتا کہ اس سارے ثواب کے وہی لمحے مظلومین کی مغفرت کے لیے کافی ہو جائے میں نے شروع کیا تھا شروعاتی سال میں کیا تھا
پیچھے پڑھ کر درود شریف پڑھیے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى فیس بک پہ کوئی منڈا لے ایسی ہے
مدینے کا سفر زندگی کا سب سے خوبصورت سفر ہوتا ہے، زندگی کا سب سے یادگار سفر ہوتا ہے، اور جب کسی بندے پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہوتا ہے تب جا کر اسے مدینے کی حاضری نصیب ہوتی ہے۔ بجا جاؤ سے میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ پاک نے سراج الدین صاحب، ان کے شہزادے حضرت مولانا مستقیم احمد صاحب، ان کے بھتیجے حضرت حافظ مختار احمد صاحب پہ بڑا خاص کرم فرمایا کہ آج احباب کی کوششوں سے سراج الدین صاحب مدینہ شریف کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ حضور صدر الشریعہ جب حج کے لیے جانے لگے تو اعلیٰ حضرت کا کلام شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پہ نثار جام خدا کو سفر کی ہے۔ سردار ہم غنیوں میں درس ادب کہاں، ہم کو تو بھر بس قمیض یہی بھیک بھر کی ہے۔ تجھ سے چھپائے منہ تو کرے کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے۔ سردار ہم گواروں کے در سے ادب پہ نہ جائیں، ہم کو تو بس قمیض یہی بھیک بھر کی ہے۔ وہ دونوں باتیں ایک بات اسی وزن پہ لکھی پہلے سفر کے موقع پر، اور ایک شریف لکھی دوسرے سفر کے موقع پر۔ اسی کو صدر الشریعہ پڑھتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، اتنا روتے تھے کہ ریشے مبارک بھی نہ تھے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، صدر الشریعہ کی طبیعت بہت حساس تھی، کوسی سے تھی، بخار شروع ہو چکا تھا۔ صدر الشریعہ یعنی بہار شریعت کے مصنف اور حضور حافظ ملت کے استاد، لوگوں نے کہا وہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے قصد سفر ترک کر دیں، پھر کبھی انشاءاللہ مدینے کی حاضری ہو جائے گی۔ صدر الشریعہ فرماتے کہ مدینے کی راہ میں نکلا ہوا قدم اب واپس نہیں ہوگا، بھلے سے امجد علی کی روح نکل جائے مگر مدینے کے راستے سے میرا قدم واپس نہیں ہو سکتا۔ ٹرین کے سوار ہوئے، مئو اسٹیشن سے چلے بمبئی کے لیے۔ اس زمانے میں کئی دن لگتے تھے ٹرین سے، راستے میں کشی کی کیفیت تاری ہو گئی،
کمزوری کی وجہ سے روزمرہ صاحب نے عرض کیا کہ یہ بہت آسان ہے، خدا کا راستہ دوسری صورت حال نہ درپیش ہو جائے، اس لیے حضور قصد سفر ٹال رہے ہیں، مگر وہی جواب دیتا ہے یہ نہیں ہو سکتا، کئی وقت بے ہوش ہو جاتا، ہوش ہو جاتے تو لوگوں سے کہتے ہیں مجھے وضو کراؤ، مجھے نماز پڑھنی ہے، مجھے نماز ادا کرنی ہے، جو سامنے وہ آپ کئی وقت سے بشیرہ تعلیم ایسے صورتحال میں جو شریعت اجازت دیتی ہے کہ جب آدمی کو قوت مل جائے قضا کرنے کے قابل ہو جائے تب قضا کرے گے، وضو اس وقت آپ وضو کے لیے فرما رہے ہیں، صدر الشریعہ فرماتے شریعت کا حکم مجھے بھی معلوم ہے، مگر مجھے یہ فکر ہے کہ کئی دن کئی وقت گزر گئے اور میں اپنے رب کے دروازے کی طرف سے سر نہ جھکا سکا، سبحان اللہ، کئی وقت گزر گئے اور میں اپنے رب کے دروازے کی طرف سے سر نہ جھکا سکا، اس لیے مجھے مسئلے نہ بتاؤ، مجھے بھی معلوم ہے، مگر مجھے وضو کراؤ تاکہ رب کے وعدہ میں سب کو جھکا لوں، حاضری تو دے لوں اپنے بھائیوں کی بات اپنے رب کے غریب کی بات حاضری کو دے دی، سبحان اللہ۔ بمبئی پہنچے، طبیعت اتنی ناساز ہوئی کہ وہیں انتقال ہو گئے، جہاز میں بیٹھنے سے پہلے ہی انتقال ہو گیا، وہاں سے جنازہ لائی گئی دوسری، علامہ شاہ القادر رحمہ نے لکھا ہے مدینے کا مسافر خود سے پہنچا مدینے میں، قدم رکھنے کی نوبت بھی نہ آئی تھی سکینے میں، قدم رکھنے کی نوبت بھی نہ آئی تھی سکینے میں، اللہ کا کتنا بڑا کرم ہوا، سفر مدینہ میں سفر حج میں جس کی موت ہو جائے، قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کی روح کو حج کرنے کی اجازت دیتا ہے، قیامت تک حج کرنے کا ثواب اس بندے مومن کی روح کو اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے، کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے طیبہ میں مر کے سیدھے چلے جاؤ، طیبہ میں مر کے سیدھے چلے جاؤ، آنکھ بند کر کے سیدھے چلے جاؤ، سیدھی سڑک، یہ شہر شفاعت نگر ہے، یہ جو راستہ ہے شفاعت نگر کا راستہ ہے، اگر راستے میں مر بھی گئے تو آنکھ بند کر کے سیدھے جنت میں چلے جاؤ، کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائی صدر الشریعہ کا وصال ہو گیا، وصال کے کئی مہینے کے بعد یا 4 مہینے کے بعد اور تیز بارش ہوئی گھوسی، قبر انور کا کچھ حصہ کھل گیا، مٹی بہہ گئی، تو اتنی تیز خوشبو قبر سے آئی اور کئی دنوں تک آتی رہی کہ جو گھوسی کے وہابی دیوبندی تھے وہ بھی گئے سوچنے کے لیے، اور وہاں سے ہٹتے ہوئے کہا کہ مولوی حجت علی مرنے کے بعد بھی کرامت دکھانا نہیں چھوڑے، ایسی خوشبو تو ہم لوگوں نے زندگی میں کبھی سونگھی ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء سبحان اللہ۔ مدینے کا مسافر ہند سے پہنچا مدینے میں، قدم رکھنے کی نوبت بھی نہ آئی تھی سکینے میں، سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ حضور صدر الشریعہ اعلیٰ کتابیں لکھتے، کتابت صدر الشریعہ کراتے تھے، پریس کے چھپانے کا کام صدر الشریعہ کرتے تھے، وہاں سے لا کر بنڈل بنانا، ریلوے کے ذریعے ہندوستان کے مختلف حصوں میں کتابوں کو بھیجنا صدر الشریعہ کرتے تھے۔ عرض کیا حضور اشرف علی کا ترجمہ آ گیا قرآن کا، ابو العالم محمودی کا ترجمہ آ گیا، حضور آپ بھی ترجمہ فرما دیں قرآن کا، تاکہ اہل سنت کے پاس ایک ذخیرہ رہے۔
کہیے سبحان اللہ۔ زیادہ تر وقت بریلی شریف میں رہتے، رمضان کی چھٹی اپنی دوبارہ دے، رمضان شریف میں بھی جو مہینے بھر کا وقت ہوتا تھا وہ بہار شریف لکھنے میں گزرتا تھا، مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ علامہ مفتی شریف اللہ صاحب، علامہ عبدالمصطفیٰ حسنی صاحب بڑے بڑے جلیل علماء جو ان کے شاگرد تھے، کتابیں لے لے کے لوگوں کو بیٹھا لیتے، اس میں دیکھو کیا لکھا ہے، اس میں دیکھو کیا لکھا ہے، اس میں کیا لکھا ہے۔ گویا کہ علماء معاونین تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری کتابوں کی روشنی میں بہار شریعت لکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، رمضان میں جو کتاب لکھی گئی ہو، مسجد میں بیٹھ کر جو کتاب لکھی گئی ہو، اعتکاف کی حالت میں جو کتاب لکھی گئی ہو، وہ کتاب مقبول نہ ہوگی تو کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے آج پوری دنیا میں فقہ اسلامی کا ایسا مستند ذخیرہ بہار شریعت کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ نظرہ والے، دیوبند والے، سہارنپور والے جب ان کو عالمگیری کی کوئی عبارت نہیں سمجھ میں آتی، درر مختار کا کوئی مسئلہ نہیں سمجھ میں آتا، تو کہتے ہیں دیکھو تو مولوی امجد علی نے بہار شریعت میں کیا معنی بیان کیا ہے۔ بہار شریعت کی مدد لے کر دیوبندیوں کے دارالفتہ کی اپنا کام چلایا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، وہ صدر شریعہ کے جانے ہوئے تو اعلیٰ حضرت کی نعتیں پڑھتے تھے، روتے رہ جاتے تھے۔ ہم مہمانوں کو جب مدینے کا سفر کرنا چاہیے تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے گنبد خضرا کی طرف دوڑ لگا کر ہمیں درود بھیجنا چاہیے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کثرت سے درود بھیجنا چاہیے اور یہ گزارش کرنی چاہیے آقا مجھے اپنے قدموں میں اڑا دیجیے، کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی دشواری نہ ہو۔ حضور میں گنہگار آنکھوں سے آپ کا روزے نور دیکھنا چاہتا ہوں، حضور ایک بار اپنے قدموں میں آنے کی اجازت دے دیجیے۔ جب دل کا رشتہ گنبد خضرا سے ہوتا ہے تو راہیں بھی بہت کھلتی جاتی ہیں، برکتوں کے شامیانے کمتے چلے جاتے ہیں اور انسان کے لیے وہ سفر ڈھیر ساری روحانی برکتوں کا ذریعہ بنتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اس سفر کا سب سے بڑا حکم ہے مدینہ شریف کا ادب اور زبان پر درود شریف کا ورد، یہ سب سے بڑا حکم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس پر آتا ہوں، سب سے بڑا ورد کیوں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زمانے میں کسی بچے کو سانپ نے کاٹ لیا، گھوسی کو آج بھی طیبۃ العلماء کہا جاتا ہے، مدینۃ العلماء کہا جاتا ہے، علماء کا شہر کہا جاتا ہے۔ ہر طرح کے امیر، ہر طرح کے دھاڑ کرنے والے اس سانپ کاٹتے ہوئے بچے کو سارے علماء سے طلب کرایا گیا، مگر اللہ کی مشیت بچے کے سانپ کا زہر نہ سکا۔ کسی نے کہا چلو مولوی امجد علی سے بھی دھڑوا لیتے ہیں، سنا ہے آج کل آئے ہوئے ہیں بریلی سے، چلو ان سے بھی دم کروا لیتے ہیں۔ بچے کو لے کے آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند بار قرآن شریف کی آیتیں پڑھی، دم کر دیا، تھوڑی دیر میں بچے کو ہوش آ گیا، زہر دھیرے دھیرے ادھر نہیں آیا۔ بچے کے باپ نے کہا حضور فلاں سے دم کروایا رات نہیں ملا، فلاں عامر سے دم کرایا حضور رات نہیں ملی، حضور فلاں سے کروایا رات نہیں ملا، آخری بات پر دم کر دیا کہ اللہ نے بچے کو شفا دی۔ صدر شریعہ نے جواب فرمایا میں نے سنا ہے کہ لوگ سفلی عمل کرنے والے قرآن الٹا پڑھتے ہیں تو آرام جاتا ہے، جبکہ قرآن کو الٹا پڑھنا قرآن کی
دیے خیر لوگوں صدر الشریعہ نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ قرآن لوگ الٹا پڑھ کے دم کرتے ہیں تو فائدہ ہو جاتا ہے، تو میں نے سوچا کہ جس قرآن کو الٹا پڑھنے سے فائدہ ہو جائے اگر میں اس کو سیدھا پڑھوں تو کتنا فائدہ ہوگا، اس لیے میں نے بڑا صورتیں پڑھ کے دم کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت کی مہربانی کی، اللہ نے اپنے طرف سے بچے کو شفا دی۔ بے شک کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں بیٹا زندہ رہ جائے مر جائے مگر مجھ میں جا کے دھیان کو نہیں کروائی جائے، اولاد زندہ رہ جائے مر جائے مگر غیر مسلموں کے عبادت خانوں میں جا کر پوجا پاٹ کا سامان دے کر اپنے بچے کی صحت کی دعا کرائیے گا کسی غیر مسلم سے، کیونکہ آپ کا بچہ ٹھیک ہو کے نہ ہو مگر آپ کا ایمان روشن ہو جاتا ہے، آپ کے سینے سے ایمان کی روشنی نکل جاتی ہے، آپ کفر کے دلدل میں چلے جاتے ہیں۔ صدر الشریعہ نے فرمایا میں نے سیدھا پڑھ دیا، اللہ رب العزت نے بچے کو شفا دے دی۔ میں نے ان کا ذکر جمیل اس لیے کیا کیونکہ وہ ہم لوگوں کے پردادا استاد ہیں، حضور نصیر ملت استاد، حضور حافظ ملت دادا استاد، حضور صدر الشریعہ پردادا استاد، اور اعلیٰ حضرت لوگوں کے نظر دادا استاد۔ دریا وہیں سے بہ جائے، وہیں سے برکتوں کی نہر ہم لوگوں کے گھروں تک پہنچ رہی ہے۔ اس لیے اپنے آقا اپنے بزرگوں کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ بزرگوں کا ذکر کیا جاتا ہے ان کی توجہ آپ کی طرف مبذول ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعظم صلی اللہ علیہ وسلم وبارک۔ تو میں نے کہا کہ اس سفر کا سب سے بڑا رکن ہے مکہ شریف میں گناہ نہ کیا جائے اور مدینہ شریف میں کوئی بے ادبی نہ کی جائے اور غروب شریف چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھا جائے، یہ سب سے بڑا رکن ہے۔ کیوں؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یا امام ابن جوزی نے حکایات عیون الحکایات کے نام سے ان کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا خانہ کعبہ پر طواف کر رہا ہے، درود شریف، صفا مروا کی سعی کر رہا ہے، درود شریف، حجر اسود چھوڑنے گیا، درود شریف، مینا گیا، درود شریف۔ میری حیرت بڑی، میں نے کہا نوجوان درود شریف تو پڑھنا ہی چاہیے، پیغمبر کے خدا ہمارا خالق و مالک ہے، اس لیے اپنے خالق کے شکریہ کے لیے نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، عبادت کرنی چاہیے، اور پیدا کرنے والے کا پتہ گنبد خضرا والے نے دیا ہے، اس لیے ان کے شکریہ میں درود پڑھنا چاہیے۔ نوجوان درود پڑھنا تو چاہیے مگر کیا وجہ ہے کہ طواف کر رہے ہو تو درود، صفا مروا کی صحیح کر رہے ہو تو درود، حجر اسود چومنے جا رہے ہو تو درود۔ ارے بزرگوں نے بہت ساری دعائیں لکھی ہیں مگر ہر موقع پر درود۔ امام ابن جوزی نے لکھا ہے، یہ مستند واقعہ ہے۔ خیر اس نوجوان کا سنو، میں درود اس لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ میں نے درود کی برکت اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ میں اپنے والد کے ساتھ حج کے لیے آ رہا تھا، راستے میں میرے والد کی طبیعت ناساز ہوئی، تھوڑی سی حالات کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ پردیس سفر کی حالت، کوئی ساتھی سنگت نہیں، وہ میں بہت پریشان کے والد کو میں دفن کیسے کروں گا، قبر کیسے کھودوں گا، جنازہ کیسے پڑھوں گا، چادر ان کے جسم پہ ڈال کر میں بہت بے کسی کی حالت میں بیٹھا تھا کہ یہ کتنی بڑی مصیبت میرے اوپر آ گئی ہے۔ اچانک میں نے خواب میں دیکھا ایک نور روشن چہرے والے ایک انسان ہے،
تو پریشان ہوگا، میرے والد کا انتقال ہو گیا، اور مصیبت یہ ہے کہ ان کا چہرہ کالا ہو گیا، پتہ نہیں کون سا گناہ ان کی زندگی میں تھا کہ موت کے بعد ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ اس لیے میں پریشان ہوں کہ ایک تو عالم سفر کی حالت میں موت ہو گئی، اوپر سے اللہ کا یہ عذاب نازل ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ چہرے سے چادر ہٹاؤ، میں نے چادر ہٹا دی، انہوں نے چہرہ پہ ہاتھ پھیر دیا، میرے والد کا چہرہ روشن ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ پریشان مت ہونا، چند گھنٹوں کے بعد ایک قافلہ آنے والا ہے حاجیوں کا، وہ لوگ تمہارے والد کے لیے قبر کو دیں گے، کفن دفن کا انتظام کریں گے، تم پریشان مت ہونا، پھر وہ تشریف لے جانے لگے۔ میں نے کہا اللہ کا بڑا کرم ہے کہ آپ نے میرے اوپر اتنا کرم فرمایا، میرے والد کے چہرے پہ ہاتھ پھیر دیا، میرے والد کا سیاہ چہرہ روشن ہو گیا۔ حضور آپ ہیں کون؟ ارشاد فرمایا میں تمہارے گنبد خضرا کا وکیل، میں محمد عربی ہوں۔ تمہارے والد میں کئی کمزوریاں تھیں، مگر ان کے اندر ایک بڑی خوبی تھی کہ وہ میرے اوپر کثرت سے درود پڑھتے تھے۔ میں اسی عمل خیر کے صدقے میں یہاں آیا ہوں تاکہ تمہارے والد کی میں مدد کر سکوں۔ اس نوجوان نے کہا کہ درود کی ہزاروں برکتیں میں نے سن رکھی تھی، مگر آج اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں، اس لیے مجھے کوئی دعا یاد نہیں ہے۔ میں ہر مرحلے پر درود پڑھتا ہوں کیونکہ میں درود کے فائدے کا جشن بھی دعا کرتا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب ایک گاؤں کے ایک محلے میں بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو وہاں جا کے بھی کہیں چنا نہیں لگے رہتے، اے سی بڑا بڑھیا ہوا، بستر بڑا اچھا ہوا، وہاں تجربہ بڑا اچھا بھی لگ رہا ہے، چل کے وہیں پہ دیکھ لیں گے، وہیں خرید لیں گے، دنیا داری کی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اس لیے سبق تو آپ کو رہنا چاہیے اور اجنبی کے ساتھ سفر کیجیے، نہ وہ آپ کو پہچانے نہ ہم آپ کو پہچانے، تاکہ وہاں دنیا سے کٹ کر اپنے حبیب کی بارگاہ میں اپنی جنگیں اپنی طرف خم کریے۔ رشتے داری تو پوری زندگی نکل چکی، وہاں جا کے بھی اگر انہیں مصروفیات میں وقت گزرا تو گویا آپ کی زندگی سے گولڈن چانس نکل گیا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اس سفر کا رکن اعظم ہے مدینے شریف کا ادب اور مدینے والے پر درود کی کثرت، درود کی کثرت۔ سبحان اللہ۔ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں امام ابن عطا اللہ اسکندری، قاہرہ مصر کے رہنے والے، قاہرہ سے 200 کلومیٹر کی دوری پر ایک شہر ہے اسکندریہ، وہی آپ کا مقام ہے، وہیں کے رہنے والے ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے تاج العروس، وہ کتاب مدارس شریف میں مجھے ملی اور الحمدللہ اس کو میں پڑھتا رہتا ہوں۔ خیر، بڑی شان والے بزرگ تھے، فقیہ تھے، محدث تھے، صوفی تھے اور دنیا قبائل کے بڑے شہسواروں میں شمار ہوتا تھا۔ ایک بڑی دن کا گیا حج کرنے، دیکھا کہ میرے بھی طواف کر رہے ہیں، دیکھا کہ میرے شیخ حجر اسود چوم رہے ہیں، مینا گیا تو دیکھا کہ وہاں بھی چلتا کر رہے ہیں، تو لوٹ کر آیا تو اپنے سناؤ والوں سے پوچھا کہ حضرت آپ کہتے ہیں آپ لوٹے؟ اسکندریہ والوں نے کہا نہیں وہ نہیں کہہ رہے، وہ مہینے بھر سے یہی ہے، کہا ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے ان کو طواف کرتے دیکھا ہے، میں نے اپنے حجر اسود چومتے دیکھا ہے، میں نے اپنے عرفات میں دیکھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نہ کہتے؟ پہنچے اپنے پیر صاحب کے پاس، پیر صاحب نام کے فرمایا سنو تم نے جو دیکھا ہے صحیح دیکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو یہ طاقت دیتا ہے، اور کتب یملأ الکونین، جو کتب ہوتا ہے وہ اپنے وجود نورانی سے پوری دنیا کو بھر سکتا ہے، جو کتب ہوتا ہے وہ اپنے
اللہ کا جامع سے کرنا چاہیے. پھر مثال حضرت عمر جو ہے نا فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں، حضور گئے نماز پڑھانے ممبر پر، وہاں سے لوٹے دیکھا کہ بیٹھے ہیں. 4 کی نماز پڑھنے کے بعد اور تسبیح پڑھ پڑھ کے ڈھیر ساری دنیا جمع ہے. تو حضور نے فرمایا جو ہے نا شاید تم نے یہ تسبیح پڑھ پڑھ کے کچلی جمع کی ہے. انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا میں نے صرف 4 کلمے ایسے کہے کہ اگر تمہاری تسبیحات سے اس کا موازنہ کیا جائے تو وہ 4 کلمے تمہاری اتنی تسبیحات پر بھاری پڑ جائیں گے. وہ 4 کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں اللہ کی ساری مخلوق کے برابر. کتنی؟ اللہ کی ساری مخلوق کے برابر. سارے انسان کے برابر نہیں. انسان 6 الگ ہے. شیر کتنے ہیں، چیتا کتنا ہے، بھالو کتنا ہے، سمندر میں مچھلی کتنی ہے، درخت میں پتے کتنے ہیں، کسے پتا؟ ساری مخلوق کے برابر میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں. ورضا نفسہ جس تسبیح سے اللہ راضی ہو جائے وہ کے برابر. ومداد کلماتہ اللہ کے کلمات کو لکھنے کے لیے نور کی جو روشنائی استعمال ہوتی ہے اس کے برابر. وزنۃ عرشہ اور عرش اعظم کے وزن کے برابر. میں نے یہ 4 کلمے کہے ہیں، اگر ان کلموں کا موازنہ تمہاری تسبیحات سے ہو تو وہ 4 کلمے تمہاری تسبیحات پہ بھاری پڑ جائیں گے. کہیے سبحان اللہ. میں نے حضور مسیح ملت کو ایک سفر میں دیکھا. حضور مسیح ملت کو وہ چلے گلبن سے آگے راستے میں نے دیکھا کبھی کبھی آواز سنائی دیتی ہے تو وہی کلمات پڑھ رہے تھے. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. پہلے یہ پڑھا، پھر اس کے بعد پڑھا اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. پہلے تسبیح، پھر درود، پھر استغفار. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. میں نے حضور مسیح ملت کو تسبیح، درود اور استغفار اسی انداز میں پڑھتے ہوئے دیکھا. اس لیے ہم لوگوں کو بھی معمول بنانا چاہیے، مدینے کے مسافروں کو بھی ان کلمات کو وہاں دہرانا چاہیے، کیونکہ ایک تسبیح قبول ہو گئی تو انشاءاللہ پہلے کی بھی ٹکڑی بن جائے گی اور آگے کا بھی راستہ آسان ہو جائے گا. کہیے سبحان اللہ. میرے بھائی دوسرا کام کیا کرنا چاہیے؟ نبی پر درود پڑھنا. اس کی زندگی کا ٹائم ختم ہونے والا، قبر میں پہنچ رکھا ہے تو دوسرا کام کیا کرنا چاہیے؟ درود پڑھنا ہے. کیوں لکھتے ہیں؟ اس لیے کہ جب کوئی درود پڑھنے والا ایک بار درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اللہ کی ایک رحمت مل جائے تو پوری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں. تو جسے ایک رحمت مل جائے اس کی زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں. تو جس بندے مومن کو 10 رحمتیں مل جائے اس بندے مومن کی آخرت کتنی بہتر ہو جائے. بے شک سبحان اللہ. اس لیے اس کے پاس ٹائم نہ ہو، جانے کا وقت آ چکا ہو، قبر میں پاؤں لٹتا ہو تو آدمی کو 2 کام کرنا چاہیے. اللہ کا ذکر جامع سیدوں کے ذریعے کرنا چاہیے اور دوسرا کام جو حضور پر درود پڑھنا چاہیے. ارشاد فرمایا اگر ان 2 چیزوں کو اپنا لے
بات کو اپنانا چاہیے. اور چلتے چلتے ایک حدیث سنا کر رسول اللہ ہو گئے. ایک عربی حضور کی خدمت میں جی اسلام کے بہت سارے احکام نازل ہو گئے. فرائض ہے، واجبات ہے، سنن ہے، مستحبات ہے، نوافل ہے. واجبات اور فرائض کو تو ادا کرنا ہی ہے، مگر نفل کاموں میں میں کیا کروں کیا چھوڑوں یہ طے کرنا میرے لیے مشکل ہے. قد کثرت شرائع الاسلام، اسلام کے احکام بہت اتر گئے، بہت ہم لوگوں کے لیے آ گئے. حضور کوئی ایک چیز بتائیے کہ آج شب بسوں کے نیچے میں اس کو مضبوطی سے تھا. ایک چیز بتائیے، ایک بات. فرائض ادا کرائیے کیونکہ مالک کا حکم ہے. فرائض کے علاوہ جو نوافل کام ہے، صدقہ کرنا افضل ہے، اللہ کے نام میں لگنا افضل ہے، رات میں 2 رکعت نماز پڑھنا دن میں 1000 رکعت پڑھنے سے افضل ہے، یہ کرنا افضل ہے، وہ کرنا افضل ہے. حضور بہت سارے احکام آ چکے اسلام کے، میں طے نہیں کر پا رہا ہوں کہ کس پر عمل کروں کس کو چھوڑوں. آپ بتا دیجیے سب لفظوں میں ہی کہ میں اس کو مضبوطی سے کام لوں. آقا نے کیا فرمایا؟ لا یزالو لسانک رطبا بذکر اللہ. ایک کام کرو کہ تمہارا ذکر، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہے. ایک کام کرو، ہمیشہ تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہے، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے معطر رہے، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے. بس ایک کام تھام لو، تمہارے لیے سارے کام آسان ہو جائیں گے. کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے میرے بھائیو، ہم لوگوں کو بھی اللہ پاک اس پر عمل کی توفیق بخشے، اور ہمارے مدینے جانے والوں کو بھی اللہ پاک اس پر عمل کی توفیق بخشے. جہاز میں رہے وہاں بھی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ. اپنے کمرے سے چلے مکہ کعبہ شریف کے لیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. 70 سال زبان سے جھوٹ نکلا، 70 سال زبان سے چغلی نکلی، 70 سال زبان نے غیبت کیا، 70 سال زبان نے الٹی سیدھی چیزیں کہی. اگر ایک مہینہ اللہ کے ذکر کی خوشبو سے اپنی زبان کو معطر کر لو تو مٹی پہ بھی دم کر دو گے تو وہ بھی سونا میں بدل جائے گا. حضور بہت سارے احکام آ گئے، ایک چیز بتا دیجیے کہ میں مضبوطی سے کام لوں. حضور نے فرمایا بس ایک کام کرو کہ تمہاری زبان پر ہمیشہ اللہ کا ذکر ہے. اس لیے میرے بھائی، میں اپنے جانے والے خوش نصیب سعادت مند بھائی سراج الدین صاحب سے، مختار احمد صاحب سے، عزیز مکرم حضرت مولانا غلام سرور صاحب سے، حافظ توحید صاحب کے والد کریم محمد شعبان صاحب سے بس یہی گزارش کرتا ہوں، لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ. ہمیشہ تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہے. ایک چیز کو تھام لو تو تم غیبت سے بھی بچ جاؤ گے، جھوٹ سے بھی بچ جاؤ گے، ماضی کے گناہوں کا جو آئرن ہے وہ بھی چھٹ جائے گا، اور آنے کے لیے، آنے والے دنوں کے لیے بھی تمہاری زبان اللہ کی رحمتوں کا مظہر بن جائے گا. کہیے سبحان اللہ. اور آپ سے کہیے سبحان اللہ. مدینہ شریف جانے والے بھائیوں کو میں تصویر دیتا ہوں 200 دانے. ہمارے ہندو کا انشاءاللہ مولانا غلام سرور صاحب سے ملتا ہوں. 200 دانے 5 بار پڑھیے 1000 بار کلمہ طیبہ ہو گیا. 5 بار پڑھیے 1000 ہو گیا. 5 بار درود شریف پڑھیے 1000 ہو گیا. 200 دانے ہیں اس میں. 5 بار پڑھ لیے 1000 ہو گیا. اور اگر 1000 کا کلمہ پڑھتے ہیں
توفیق نہ دے، انسان کے بس کی بات نہیں۔ عرفان محبت عام ہے لیکن فیضان محبت عام نہیں۔ سب لوگ دعا کیجیے کہ اللہ پاک حاجی سراج الدین صاحب وہاں کی برکتوں سے، وہاں کی رحمتوں سے، وہاں کی سعادتوں سے مستفیض فرمائے۔ اور میں آپ سب لوگوں کی طرف سے ان سے گزارش کرتا ہوں، 2 رکعت نماز مسجد پڑھ لیجیے گا اور دعا کیجیے گا مولا تعالیٰ کی مسجد میں میرے دروازے پہ جتنے بھائی آئے ان سب کو ان 2 رکعتوں کا ثواب دے دے، سب کو 2 لاکھ رکعت کا ثواب ملے۔ رشتے دار چھوڑ دیجیے، پہنا کے ہاں نہ جانا بند کر دیجیے، گائے بیل خریدنا بند کر دیجیے، دروازہ لاکھ کر کے 7 روپے میں بند رہیے، تب بھی 2 لاکھ نہیں بڑھ پائیے گا۔ اور ہمارے حاجی صاحب اگر 5 منٹ خرچ کر دیں تو سب کو 2 لاکھ رکعت کا ثواب ملے۔ کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ سب لوگ جانے والے بھائی 100 200 500 روپے درج پیش کیجیے، کہیے 100 روپیہ میری طرف سے مدینے کے غریبوں میں بانٹ دیجیے گا، 100 روپیہ میری طرف سے مکے کے غریبوں میں بانٹ دیجیے گا۔ 100 روپیہ بچ گیا وہاں تو 100 کروڑ نیکیاں مل گئی۔ دنیا میں صدقہ نہ کر سکے وہاں 100 روپیہ بھیجوا دو تو 100 کروڑ روپے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب انشاءاللہ ملے گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ اللہ اگر توفیق نہ دے، انسان کے بس کی بات نہیں۔ عرفان محبت عام ہے لیکن فیضان محبت عام نہیں۔ اور ہم لوگوں کے لیے بھی دعا کرنے کے اللہ پاک ہم لوگوں کو اپنے بارگاہ میں، اپنے حبیب کی بارگاہ میں بار بار حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس مجلس کو قبول فرمائے۔ اگر اس گفتگو میں کوئی خیر کی بات ہے تو اللہ رب العزت اسے میرے لیے بھی ذخیرہ آخرت بنائے، آپ سب کے لیے بھی ان جملوں کو ذخیرہ آخرت بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کھڑے ہو کر سلام بھیجیے۔ مصطفیٰ جانے لگا تیرا سلام، شمعِ بز میں ہدایت تیرا سلام، شہریار حرم تاجدار حرم، شہریار حرم تاجدار
دعا کی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعظم الکرم یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے آمین مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلائیں شہید کربلا کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے رب العالمین قرآن مقدس کی آیتیں پڑھی گئی ختم قادریہ کے اولاد و وظائف پڑھے ہوئے تو شاہ شریف کی شیرینی حاضر ہے نعت و منقبت کے اشعار پیش کیے گئے مولا سب کو اپنی طرف سے قبول کرنا اس کا ثواب نہ ہمارے عمل کے لائق بلکہ اپنے فضل و کرم کے لائق ہے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم غلاموں کی طرف سے نظر پہنچا ان کے صدقے میں جملہ انبیاء کرام جملہ مرسلین اعظام صحابہ کرام صحابیات مکرمات ازواج طاہرات بنات مکرمات ائمہ مجتہدین مشائخ سلاسل عام مومنین و مومنات کی ارواح طیبات کو عطا فرما بالخصوص توشہ شریف کی نیاز عالی جناب سراج الدین صاحب اور ان کے صاحبزادوں نے غوث سمدانی قطب جیلانی شیخ لاسانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز کے طور پہ پیش کیا ہے مولا اس نیاز کو قبول فرما غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے طفیل سراج الدین صاحب کے سفر عمرہ کو قبول فرما وہاں کی دشواریوں سے ان کے سفر کو محفوظ و معمول فرما رب العالمین انہیں صحت و توانائی عطا فرما تمام ارکان عمرہ کو صحیح طور سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما رب العالمین غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے طفیل یہ ساری چیزیں ان ساری چیزوں کا ثواب خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اعلیٰ حضرت امام احمد رضا حضور مفتی اعظم ہند حضور احسن العلماء حضور سراج ملت حضور شمس ملت اور خانوادہ مارہرہ شریف صفی پور شریف گریلو شریف بیت الانوار کے تمام مشائخ و مریدین کی ارواح طیبات کو عطا فرما مولا قدیر اپنے نیک اور صالح بندوں کے طفیل حاضرین مجلس کے مرحومین کو بھی اس کا ثواب عطا فرما ہم سب کے بھی دادی حالی نالی حالی سسرالی رشتہ داروں کی روحوں کو بھی اس کا ثواب عطا فرما خصوصی طور سے سراج الدین صاحب کے خاندان میں سے جو لوگ رخصت ہو چکے ہیں مولا ان کی روحوں کو اس کا خصوصی ثواب عطا فرما مولا سب کے گناہوں کو معاف فرما سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما مولا قدیر ہم سب تیری بارگاہ میں دوبارہ عرض کرتے ہیں مولا تو ہم سب کو نمازوں کی توفیق عطا فرما قرآن کی تلاوت کا شوق عطا فرما پوری راہوں سے پوری صحبتوں سے ہماری اور ہماری نسل کی حفاظت فرما رب العالمین ہم سب کو مرتے دم تک دین و ایمان پر استقامت نصیب فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين حق لا اله الا الله محمد رسول الله چلا جائے نماز کے لیے جو لوگ وضو سے سب لگا